ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو ایک بڑا المیہ ابھی پیش آیا ہے کہ یہاں سے ایک عورت لڑکی جاتی ہے پڑوسی ملک میں اور جا کر ہندو مذہب اختیار کر لیتی ہے اور وہ اعلان کرتی ہے میرے بچے بھی ہندو ہو گئے، میں بھی ہندو ہوں۔ اور جب اس سے سوال کرتے ہیں وہاں کے صحافی کہ آپ بتائیں مسلمانوں آپ نے نماز کتنی پڑھی؟ اس نے کہا میں تو رمضان میں بس پڑھتی تھی۔ کتنی نمازیں ہیں؟ اس نے کہا فجر مغرب، بس یہ اس کو پتہ ہی نہیں نمازیں کتنی ہیں۔ اچھا رکعتیں کتنی ہیں؟ وہ ہندو بتا رہا ہے اتنی رکھتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ قرآن کی کوئی آیت بتا دے، سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، ثنا بھی نہیں آتی۔ ہے مسلمان اپنے آپ کو کہتی تھی اور پہلے خاوند بھی مسلمان تھا، اب وہ ہندو ہو گئی، پڑوس ملک میں چلی گئی۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے، لیکن اصل چیز سوچنے کی جو ہے وہ کیا ہے؟ دعوت فکر کہ وہ ہندو کیوں ہوئی، وہ اسلام کیوں چھوڑا۔ میں جب یہ واقعہ سنا تو میں روزہ رسول پہ ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ہو باہر نکلتا ہے گنبد کو دیکھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جو سبز گنبد کے لیے جان دے سکتا ہے مسلمان، وہ حضور سے بے وفائی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ حضور جیسی اعلیٰ ہستی کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، مجوسی، قادیانی کوئی بن جائے؟ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو بڑی اہم بتاؤں کہ آج ہمارے سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، پنجاب کے دیہاتوں کے اندر دین کا ماحول کم ہے۔ لوگوں کو، عورتوں کو خاص طور پہ دین کا ماحول ادھر دیہاتوں میں بھی نہیں دیا جاتا، گھروں میں نہیں دیا جاتا۔ عورتوں کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، خاص طور پہ وہ جلدی مسلمان اسلام چھوڑ کر غیر مذہب ہو جاتی ہیں۔ اور جب تک آپ دین کا ماحول نہیں دیں گے، انہیں دین نہیں سکھائیں گے، حضور علیہ السلام کی محبت نہیں سکھائیں گے، صحابہ اور اہل بیت کا مقام نہیں بتائیں گے، اس وقت تک آپ کی عورتیں، بچے، مرد حضور کے وفادار نہیں ہوں گے۔ خالی بچپن سے کلمہ پڑھا دینے سے، اور تبلیغی جماعت، یہ میں بڑے دعوے سے ممبر پہ کہتا ہوں، تبلیغی جماعت اگر نہ ہوتی تو ہمارا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جتنے بر صغیر کی پٹی ہے، ہمارے 80% لوگ ہندو ہو چکے ہوتے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے کے ایک حافظ صاحب کو دیکھا کہ وہ ہندوؤں والا حلیہ اپنائے ہوئے تھے۔ کہا اس کا تو حلیہ ہی نہیں ہے، تو حافظ ہے ہمارے مدرسے کا۔ کہا جی بس ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ماحول لے لیا۔ آپ نے کہا نہیں، اصل کام ہے کہ لوگوں کے اوپر سینہ بسینہ کام کیا جائے۔ تو آج تبلیغی جماعت نے پوری دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے خالی روٹیاں نہ کمائیں، خالی بچوں کے پیسوں کی فکر نہ کریں، ان کے کھانے کی، بلکہ تبلیغی جماعت کو ہر جگہ تعاون کریں کہ وہ پہنچے۔ یہ بے لوث لوگ ہیں، یہ جس مسجد میں چلے جاتے ہیں، جس علاقے میں چلے جاتے ہیں، جس محلے میں چلے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو دین سے جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ممبر پہ بیٹھا ہوا کتنی بات کر سکتا ہے؟ ایک ٹی وی میں آ کے بات کرنے والا کہاں کا اپنی آواز پہنچا سکتا ہے؟ لیکن یہ ایسی ایسی جگہ جاتے ہیں۔ میں نیپال کے اندر گیا، کھٹ منڈو کے پہاڑوں پہ، میں نے کہا یہ پہاڑوں پہ کون جاتا ہوگا؟ اس نے کہا ابھی آپ کو دکھائیں، یہاں آپ کے پاکستان کی تبلیغی جماعت پیدل چل رہی ہے، اور اتنا مجاہدہ ہے، ہندوؤں کے گھروں پہ جا جا کے تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں ابھی ممباسا گیا افریقہ کے شہر میں، تو وہاں میں ایک جگہ ہم جا رہے تھے، گاڑی پہ سنسان جگہ تھی، وہاں ایک تبلیغی جماعت پیدل چل رہی تھی۔ میں نے وہاں گاڑی رکوائی، ان کو ملا، میں نے کہا دیکھو کیسے جو ہے۔ میں ابھی ایک اور ملک میں گیا، زامبیا میں، وہاں ہم اتنا سفر کیا مشکل رستے میں، تو ہم تو اچھے وی آئی پی گاڑی میں تھے، لیکن تبلیغی جماعت والے پیدل سفر کر رہے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ایمان بچا ہوا ہے۔ اگر دیہاتوں میں، گلیوں میں، محلوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عورتوں کو دین اور بچوں کو دین کا ماحول ملے، تو ان کو جوڑیں جماعتوں کے ساتھ۔ اگر اس کے علاوہ کسی کے ساتھ جوڑیں گے کبھی دیندار نہیں ہوں گے۔ آج دنیا میں اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے جو اس طرح اصلاح کرتی ہو جیسے یہ جماعت کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں، وہ لڑکی کلمہ بھی اس کو نہیں پتا، کیونکہ ماں باپ نے نہیں سکھایا، خاوند نے بھی اس کو نہیں سکھایا۔ خاوند پیسہ کمانے کے لیے سعودیہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہاں سے ہندو ہو کے چلی گئی ہے، اور بچوں کو بھی ہندو بنا دیا۔ تو غلطی کس کی ہے؟ خاوند کی۔ غلطی کس کی ہے؟ بھائی کی۔ غلطی کس کی ہے؟ باپ کی۔ غلطی کس کی ہے؟ کہ اس کے مردوں نے اس کو دین نہیں سکھایا۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ مسجد میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے 70% کی عورتوں کو نماز بھی صحیح نہیں آتی، غسل کا بھی نہیں پتا، تو ان کو دین کون سکھائے گا؟
اب یہ ماحول آپ کا فرض ہے دینا، اور آپ اگر آنکھیں بند کر کے یوں ہی پیسے کے چکروں میں رہیں گے، واللہ میں آپ کو منبر پہ بتاتا ہوں، مجھے یورپ، امریکہ اور پاکستان سے اتنے واٹس ایپ آتے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، دیندار عورتیں، مرد، کہ ان کے بچے بچیاں غیر مذہب ہو گئے ہیں، ہندوؤں سے شادیاں کر لی ہیں، اور مجوسیوں سے شادی کر رہے ہیں، یہودیوں سے شادی کر رہے ہیں، اور عیسائیوں سے شادی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے قلب میں حضور کی محبت ہی نہیں ڈالی گئی، صحابہ کا مقام ہی نہیں ڈالا گیا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر کی فکر کریں اور اپنے ملک کی بھی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔